بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی روزانہ امام مسجد کو افطاری دینے جاتی اور دیر سے واپس آتی۔ ایک روز میں پیچھے چلا گیا اور مسجد کا دروازہ کھولتے ہی میں نے اپنی بیوی کو امام مسجد کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور پھر افطار کا وقت قریب تھا اور زوبیہ سر پر دوپٹہ سجائے جلدی جلدی افطار کی پلیٹ سجانے لگی۔ میں وضو کر کے باورچی خانے میں پہنچا تو وہ پلیٹ کے اوپر کپڑا ڈال رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر محبت سے اپنی بیوی کو دیکھا، جس کو نیک کام کرنے کی بہت عادت تھی اور ساتھ ہی دوسروں کا خیال رکھنے کی بھی۔ میری طرف دیکھتے ہی وہ کہنے لگی کہ وہ امام مسجد کے پاس جا رہی ہے افطاری دینے کے لیے۔ میں نے زوبیہ سے کہا کہ مجھے دے دو، میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے جھٹ انکار کر دیا اور کہنے لگی اسے امام صاحب کے پاس افطار پہنچا کر خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے وہ افطاری دینے کے لیے جائے گی۔ اسی بہانے اس کی ملاقات امام مسجد سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ دعائیں بھی حاصل کر لیتی ہے۔ واقعی وہ جب بھی افطاری دے کر واپس لوٹتی تھی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہوتا تھا، اور یہ شاید انہی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو امام صاحب اسے دیا کرتے تھے۔ میں یہ خوشی اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تم امام صاحب کو افطاری دینے کے لیے چلی جاؤ اور گھر کا دسترخوان میں سجا دیتا ہوں۔ جب سے زوبیہ نے امام صاحب کے پاس جانا شروع کیا تھا اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح خاموش اور بے چین نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اس کا چہرہ کھلا کھلا ہوتا اور ایسا لگتا جیسے وہ بہت زیادہ مطمئن اور پرسکون ہو۔ شاید یہ امام صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ زوبیہ کے واپس لوٹنے تک میں نے سارا دسترخوان سجا دیا تھا۔ مغرب کی اذانوں میں کچھ وقت باقی تھا۔ زوبیہ جیسے ہی میرے برابر میں آ کر بیٹھی تو میں چونک اٹھا۔ اس کے پاس سے عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ زوبیہ نہ ہی عطر استعمال کرتی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی خوشبو میرے پاس تھی، تو پھر اس کے پاس سے اتنی شدید خوشبو کیسے آ رہی تھی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ زوبیہ آنکھیں بند کیے ہاتھ پھیلائے، بارگاہ الہی میں مصروف تھی، اس لیے میں نے اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی دعا میں مشغول ہو گیا۔ ہمیں اس علاقے میں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور یہاں آنے کے بعد سے بہت کچھ بدل گیا تھا، خاص کر کے زوبیہ بالکل بدل سی گئی تھی۔ میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ زوبیہ ہمیشہ اسی طرح خوش اور پرسکون رہے۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اسے بے چین دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، لیکن زوبیہ کو میں نے ہمیشہ ہی اس اضطراب میں پایا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے ساتھ بالکل بھی خوش نہ ہو۔ میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، لیکن میں زوبیہ کے آگے اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتا۔ اکثر وہ کمرے سے نکل کر یہاں وہاں چھپ کر روتی دکھائی دیتی تو میرا دل کٹ سا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کب وہ ہمارے رشتے کو قبول کرے گی اور اپنی زندگی خوشی سے گزارنے لگے گی۔ میں خدا سے دعا گو تھا کہ وہ ہماری جھولی میں اولاد ڈالے تو شاید زوبیہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ اس کی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی، لیکن میری آزمائش ختم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ ہی زوبیہ اب تک ہمارے رشتے کو دل سے قبول کر پائی تھی اور نہ ہی ہماری کوئی اولاد ہوئی تھی۔ لیکن جب سے زوبیہ امام صاحب سے ملی تھی میں نے اس کے اندر نہ صرف سکون دیکھا تھا بلکہ وہ پہلے کی طرح مجھے خوش بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر واپس وہی چمک دکھنے لگی تھی جو غائب ہو گئی تھی، لیکن مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ چمک کس وجہ سے ہے اور وہ وہاں کس ارادے سے جاتی ہے۔ رمضان شروع ہو کر 6 دن گزر چکے تھے اور 7واں روزہ تھا۔ میری بیوی باقاعدگی سے امام صاحب کے پاس افطاری پہنچانے جانے لگی تھی۔ میں دفتر سے گھر لوٹتا تو وہ بہت ہی انہماک کے ساتھ افطاری کی تیاری میں مصروف ہوتی، طرح طرح کے پکوان بناتی اور پلیٹ سجا کر نکل جاتی اور کافی دیر بعد لوٹ کر گھر آتی۔ جو بات مجھے عجیب لگی تھی وہ اس کے پاس سے آنے والی عطر کی خوشبو تھی جو میں ہر روز محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ افطاری دے کر واپس آتی تو اس کے چہرے پر جہاں خوشی کی چمک ہوتی وہی مجھے اس کی آنکھوں میں تھکن بھی نظر آتی اور سرخی بھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت تھک کر واپس لوٹی ہو، جبکہ امام صاحب ہم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے اور وہ کون سا وہاں کوئی کام کرنے جاتی تھی۔ 7ویں افطاری پہنچا کر جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا حلیہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو سلیقے سے دوپٹہ سجا ہوا تھا
اور بال بھی اچھی طرح بندھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ واپس آئی تو سب کچھ بکھرا بکھرا سا محسوس ہوا۔ نہ ہی اس نے دوپٹہ ٹھیک سے اڑا ہوا تھا اور نہ ہی اس کی سانس بحال تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مشقت کر کے آئی ہو۔ میرے برابر میں بیٹھ کر جیسے ہی وہ دعا مانگنے لگی تو عطر کی تیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ میں نے ایک گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی، وہ آنکھیں بند کیے، ہمیشہ کی طرح دعا میں مصروف تھی، لیکن اس کا حلیہ مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا رہا تھا۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کا یوں روزانہ بے چین ہو کر افطاری دینے جانا اور پھر کافی دیر بعد واپس لوٹنا۔ آخر وہ اتنی دیر وہاں کیا کرتی تھی؟ اگلے دن زوبیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ امام صاحب کے لیے افطاری سجا کر گھر سے جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا اور کہا کہ تمہیں پہلے ہی چکر آ رہے ہیں، آج تم نہ جاؤ، آج میں دے کر آ جاتا ہوں، تم کل چلی جانا، آج تھوڑا آرام کر لو۔ میری بات سن کر زوبیہ کہنے لگی، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب کی دعاؤں سے تو میری زندگی میں سکون آیا ہے، میں خود انہیں افطاری دینے جاؤں گی۔ میرے روکنے کے باوجود بھی وہ جلدی سے اپنے پاؤں میں چپل ڈال کر گھر سے نکل گئی کہ کہیں میں اسے زبردستی نہ روک لوں۔ اسے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، لیکن مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ کہیں وہ چکرا کر گر نہ جائے۔ اس کی طبیعت صبح سے کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ کھانے پینے میں بہت لاپرواہی کرتی تھی اور اسی وجہ سے اس کی طبیعت بہت نڈھال ہو گئی تھی۔ میں فکر کی وجہ سے اس کے پیچھے گھر سے نکل پڑا۔ امام صاحب مسجد کے پیچھے بنے چھوٹے سے کمرے کے مکان میں رہتے تھے، جس کا دروازہ مسجد کے اندر سے ہی تھا۔ میں جیسے ہی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میری نظر سیدھے امام مسجد کے حجرے کی جانب اٹھی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ اس حجرے کا منظر میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، جس کے بارے میں شاید اگر مجھے کسی اور سے پتہ چلتا تو میں کبھی یقین ہی نہ کر پاتا۔ میں بہت زیادہ نیک اور نمازی نہیں تھا، لیکن امام صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور میرے نزدیک وہ محلے کی ایک بہت ہی دیندار شخصیت تھے۔ لیکن میری بیوی زوبیہ کے ساتھ میں نے انہیں جس حال میں دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ کچھ لمحات انسان پر قیامت کی طرح گزرتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ لمحات بھی میرے لیے ایسے ہی تھے۔ میں نے صرف زوبیہ پر اعتبار کیا تھا، بلکہ امام صاحب کے حوالے سے ایسی کوئی بات سوچنا بھی میرے لیے درکنار تھی۔ میری بیوی کا یوں بے قرار ہو کر افطاری لے کر یہاں تک آنا اور واپسی پر تھکے ہارے واپس لوٹنا مجھے آج سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی، اس کا سکون جو اسے مجھ سے حاصل نہیں ہو سکا تھا، وہ اسے یہاں آ کر مل گیا تھا۔ میرا بھروسہ ایسا ٹوٹا تھا کہ میں اپنے آپ پر قابو ہی نہیں رکھ سکا تھا اور چکرا کر بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں امام مسجد کے حجرے میں تھا۔ افطار کا وقت ہو چکا تھا اور میری بیوی اور امام صاحب میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ زوبیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ یہاں پر کیوں آئے تھے اور بے ہوش کیسے ہو کر گر پڑے؟ میں نے ایک نفرت بھری نظر زوبیہ پر ڈالی اور اسے کہا کہ میں تو یہاں اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے بعد کچھ دیکھنے کی گنجائش باقی نہیں بچی۔ میری بات سن کر زوبیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، امام صاحب نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے سر پر 7واں آسمان گر پڑا۔ امام صاحب کے سچ نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ انہوں نے بنا کسی تمہید اور جھوٹ کا سہارا لیے مجھ پر اپنا اور زوبیہ کا رشتہ عیاں کر دیا تھا، جس کے بعد میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اور امام مسجد، میرا نام احسان ہے، میں خاندانی امیر تھا، لیکن مجھے مصوری کا شوق تھا۔ جب بھی میں فارغ ہوتا تو دور دراز کے خوبصورت علاقوں میں نکل جاتا اور ایک سے ایک تصویر بنا کر اسے مہنگے داموں فروخت کرتا۔ سردیوں کا موسم تھا اور میں نے اپنی گاڑی کا رخ پہاڑی علاقوں کی جانب موڑ لیا تھا۔ یہ وادی ہنزا کا ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں تھا، جہاں برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں ایسی بہت سی تصاویر بنا لوں گا جس سے میں اچھے خاصے پیسے کما سکوں گا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں تو مجھے ایک ایسا حسن ملے گا جسے دیکھنے کے بعد میں اپنے ہوش گنوا بیٹھوں گا۔ خوبصورت پہاڑوں کے درمیان وہ پری چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ زوبیہ کا تھا، جسے دیکھ کر میں پلک چھپکنا بھول گیا تھا۔ میں اس چہرے کو اپنے کینوس سے سجانا چاہتا تھا۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی وہ لڑکی کوئی 15-16 سال کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں کئی لمحوں تک
اپنی جیب سے ٹیک لگائے خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ جیسے ہی وہ اپنی سہیلیوں سے کچھ دور ہوئی تو میں نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلا لیا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر اپنی سہیلیوں سے چھپ کر میرے پاس چلی آئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک مصور ہوں اور اس کا چہرہ اپنے کاغذ پر اتارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر پہلے تو وہ چونک گئی اور پھر کہنے لگی کہ اس کے گھر والے بہت سخت ہیں، اگر یہ بات ان کے گھر والوں کو پتہ چل گئی تو بہت برا ہوگا۔ میں نے زوبیہ سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی، تم روزانہ یہیں چلی آنا اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے تمہاری تصویر بنا دوں گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی، شاید وہ بھی ان سب چیزوں کی شوقین تھی، لیکن اس کے گھر والوں کی طرف سے بہت سختی تھی اور اسے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے دن وہ خود ہی میرے پاس چلی آئی اور میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین تھی، میں اس کے چہرے میں کہیں کھو سا گیا تھا اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے کینوس پر رنگ بکھیرنے شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ میں اس سے باتیں بھی کرتا چاہتا۔ وہ مجھے اپنے علاقے کے رسم و رواج کے بارے میں بتاتی اور مجھے پتہ چلا کہ جس خاندان سے اس کا تعلق ہے وہاں لڑکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ سختی برتی جاتی ہے۔ زوبیہ میرے پاس کچھ دیر کے لیے آتی تھی، اس لیے اس کی تصویر بنانے میں مجھے پورا ہفتہ لگ گیا تھا، اور جس دن اس کی تصویر مکمل ہوئی اس دن میں بے چین سا ہو گیا، کیونکہ اب یہ میرے اور زوبیہ کی آخری ملاقات تھی۔ مجھے دوبارہ شہر لوٹ جانا تھا۔ میں زوبیہ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، شدید ترین محبت۔ جس دن میں نے واپسی کے لیے اپنا سامان باندھا، زوبیہ مجھ سے ملنے کے لیے گیسٹ ہاؤس چلی آئی۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور میں نے زوبیہ سے اپنے دل کی بات بیان کر دی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور کچھ جھجکتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ بھی میرے لیے ایسے ہی احساسات رکھتی ہے۔ اس کے دل کا حال جاننے کے بعد میرے لیے اسے چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے زوبیہ سے کہا کہ میں اس کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، جسے سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو اسے بہت سخت سزا ملے گی اور اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا جائے گا۔ میں نے زوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر وہ مجھ سے واقعی محبت کرتی ہے تو پھر میرے لیے ایک سخت فیصلہ کرے اور میرے ساتھ شہر چلے۔ ہم دونوں شہر جا کر شادی کر لیں گے اور کچھ وقت بعد لوٹ آئیں گے تو اس کے گھر والے ہمیں قبول کر لیں گے۔ میری بات سنتے ہی زوبیہ نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ میں نے زوبیہ کو اپنی محبت کا واسطہ دیا اور وہ میرے جذبات کے آگے ہار مان گئی۔ ویسے بھی وہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے شہری زندگی دیکھنے کا شوق تھا اور یہ اسی صورت ممکن تھا جب اس کی شادی کسی شہر کے لڑکے سے ہوتی۔ وہ صرف 16 سال کی تھی اور جذبات میں آ کر اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں ایک دن اور مزید گاؤں میں رک گیا اور زوبیہ اگلے دن سب سے چھپ کر اپنا ضروری سامان لے کر میرے پاس چلی آئی اور میں نے اسے اپنی جیپ میں بٹھایا اور شہر چلا آیا۔ شہر آتے ہی میں نے اسے نکاح کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو میرے پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پتہ نہیں کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا لایا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں زوبیہ کو چھوڑ دوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کا گھر بار چھوڑ دیا۔ میں زوبیہ کو لے کر ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں چلا آیا۔ پڑھا لکھا تھا، اسی لیے آسانی سے نوکری مل گئی اور زندگی کا گزر بسر ہونے لگا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ زوبیہ کو اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے، لیکن یہ 2 مہینے زوبیہ نے بہت ہی بے چینی سے گزارے تھے، اور جب اسے کسی پل سکون نہیں آیا تو میں اسے واپس اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے گاؤں لے گیا۔ لیکن وہاں جا کر ایک ایسی خبر ملی کہ ہمارے سر پر آسمان گر پڑا۔ زوبیہ کے اس طرح فرار ہو جانے پر گاؤں والوں نے اس کے گھر والوں کا جینا مشکل کر دیا تھا، اور اس کا باپ یہ ذلت برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے گاؤں چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے اور کسی کو ان کا اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ سن کر زوبیہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے جوانی کے جوش میں آ کر مجھ سے جس طرح شادی کا فیصلہ کیا تھا، اپنے باپ کی موت کا سن کر اسے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے زوبیہ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح ٹوٹ گئی تھی۔
اس دن کے بعد سے اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا اور اس کی خوبصورتی تک مان بڑھ گئی تھی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کونے میں چھپ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوتا کہ میری وجہ سے اسے یہ تکلیف ملی ہے۔ میں تو اس کی آنکھ میں آنسو تک نہیں دیکھ سکتا تھا اور میری وجہ سے وہ ایک بے چین زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے لیکن زوبیہ کا ملال ختم نہ ہوا۔ اسے اپنے باپ کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ اس کی ماں کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ہماری ایک نادانی نے اس کے باپ کو بھی مار ڈالا تھا۔ میری اور زوبیہ کی شادی کو ایسے ہی تیسرا سال لگ گیا۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے قبول نہیں کیا تھا، لیکن میں زوبیہ کی محبت میں ہر مشکل اٹھانے کو تیار تھا۔ میں ابھی تک ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا۔ زوبیہ نے جس محبت میں آ کر مجھ سے شادی کی تھی، وہ محبت مجھے بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بھی ہوتی تو بہت ہی کھوئی کھوئی سی رہتی۔ میں دن رات دعا کرتا کہ ہماری اولاد ہو جائے تاکہ زوبیہ کا دل بہل جائے، لیکن ہماری آزمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ مالک مکان نے گھر خالی کرنے کو کہا تو ہم ایک دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے اور انہی دنوں رمضان کی شروعات ہوئی۔ جب سے زوبیہ کو اپنے باپ کے انتقال کی خبر ملی تھی، وہ بہت ہی زیادہ نمازی ہو گئی تھی۔ ہر وقت خدا کے آگے پیش ہو کر اپنے گناہوں پر پچھتاتی رہتی۔ کئی گھنٹے جائے نماز پر گزار دیتی۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا، اس نے اپنی عادت کے مطابق مسجد کے امام صاحب کے لیے افطاری تیار کی، لیکن اس دن مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو وہ خود ہی افطاری دینے کے لیے نکل پڑی۔ میرے گھر پہنچنے کے بعد وہ واپس لوٹی تھی اور بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اسے اس طرح خوش دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور پھر اس دن کے بعد سے وہ خود ہی روزانہ امام صاحب کے پاس جانے لگی تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ امام صاحب سے ملنے والی دعاؤں کی وجہ سے خوش ہے اور اس کے دل کو سکون آ گیا ہے، لیکن جب میں اس کے پیچھے پیچھے امام صاحب کے دروازے تک پہنچا تو جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میری بیوی نہ صرف امام صاحب کے گلے لگی ہوئی تھی، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت پچھتائی ہے۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار جائے گا، ورنہ وہ کبھی مجھ سے شادی نہ کرتی۔ امام صاحب اسے دلاسا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو امام صاحب اسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی یہاں اس لیے آتی تھی کیونکہ اسے امام صاحب کی قربت حاصل ہو رہی تھی، اور وہ ہمارے گھر کے حالات ان سے بیان کر رہی تھی تو ہمارے کچھ نہیں لگتے تھے جو۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا کیونکہ میں نے زوبیہ کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے بھی 3 سال گزر چکے تھے اور وہ مجھے دھوکہ دے کر امام صاحب کے ساتھ تعلق بنا بیٹھی تھی، اور وہ بھی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں افطاری کا سہارا لے کر۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں امام صاحب کے بستر پر موجود تھا، اور اس کے بعد امام صاحب نے مجھے اپنے اور زوبیہ کے رشتے کی حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا میں سمجھ بیٹھا تھا۔ امام صاحب کوئی اور نہیں بلکہ زوبیہ کے بڑے بھائی تھے۔ زوبیہ کے اس طرح گھر سے اچانک چلے جانے کی وجہ سے جب ان کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی تو ان کے والد کے انتقال کے بعد وہ بھی اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر چلے آئے۔ زوبیہ کا گھرانہ بہت زیادہ مذہبی تھا اور زوبیہ کے بھائی بھی گاؤں کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ یہ بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی۔ جب انہوں نے گاؤں چھوڑا اور شہر آئے تو یہاں آ کر بھی انہوں نے امامت کا کام ہی کیا۔ اتفاق سے پہلے روز جب زوبیہ افطار دینے کے لیے امام صاحب کے پاس آئی تو اسے اپنا بھائی ملا، لیکن اس کے بھائی نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا، اس لیے اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی اور روزانہ افطاری دینے کے لیے آنے لگی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس آتی، ان سے منتیں کرتی کہ وہ اسے معاف کر دیں۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ کچھ دن تو اس کا بھائی سخت رہا، لیکن وہ ایک دیندار شخص تھا اور اسے معاف کرنا آتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی بہن کو معاف کر دیا۔ زوبیہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ شادی جذبات میں آ کر کی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے گھر والوں کو اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی، اور میں اس بات کا غلط مطلب لے بیٹھا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ امام صاحب کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ زوبیہ اپنے بھائی سے مل کر بہت زیادہ خوش تھی اور میرے لیے اسے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی کہ میں اسے بد کردار سمجھ بیٹھا تھا،
اور امام صاحب کے حوالے سے بھی میں نے بہت کچھ غلط سمجھ لیا تھا۔ امام صاحب یعنی زوبیہ کے بھائی نے ہم دونوں کے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ زوبیہ پابندی سے ان سے ملنے کے لیے جانے لگی تھی اور اس کے دل سے اپنے باپ کی موت کا غم بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ امام صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا کہ پسند کی شادی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس طرح گھر والوں سے چھپ کر چلے جانا اور ولی کے بغیر نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی اور انہیں اس رشتے کے لیے مناتی تو اس کے گھر والے ضرور مان جاتے اور انہیں معاشرے میں اتنی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں زوبیہ کے بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ واقعی ہم نے جذبات میں آ کر جو قدم اٹھائے تھے اسے ہم دونوں کے گھر والوں کو ہی تکلیف پہنچی تھی۔ زوبیہ کے بھائی نے تو اسے معاف کر دیا تھا، اب میری باری تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی تھی اور انہیں زوبیہ کے حق میں راضی کرنا تھا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں آپ لوگ بھی ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اولاد کی نعمت بھی مل جائے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔